السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ پر سے تمام تر مشکلات کو دور عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اچھا جی، سب سے پہلے میرے ان پیارے پیارے بہن بھائیوں کا بہت بہت زیادہ شکریہ جنہوں نے مجھے اتنے پیارے پیارے کامنٹس کیے، جو میری ویڈیوز کو اتنا زیادہ لائک کرتے ہیں، جو اتنے پیارے پیارے کامنٹس کرتے ہیں اور مجھے اتنا موٹیویٹ کرتے ہیں۔ اور یقین مانیں، مجھے آپ لوگوں کا اپریشیٹ کرنا بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، اور یقین مانیں اگر میں آپ لوگوں کے لیے کوئی موٹیویشنل ویڈیو بناتی ہوں تو جب آپ مجھے پیارے پیارے کامنٹس کرتے ہیں تو میں موٹیویٹ ہوتی ہوں آپ لوگوں کے پیارے پیارے کامنٹس سے۔ تو جی ایسے ہی پیارے پیارے کامنٹس کیا کریں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگ کامنٹس کرتے ہیں اور میں ان کا رپلائی کرتی ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، ویڈیو کے ٹائٹل سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ ویڈیو کس بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس میں اسی سے ریلیٹڈ آپ لوگوں سے بات کروں گی آج، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے گا، ٹھیک ہے جی۔ ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ میرے بہت سے بہن بھائی شادی کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہیں اور مجھے کامنٹس بھی کرتے ہیں، اور یقین مانیں اگر میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں، جب میرے بہن یا بھائی مجھے کامنٹ کرتے ہیں شادی سے ریلیٹڈ اور وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو مجھے یقین مانیں خود بھی بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، مجھے خود ایک پریشانی سے ہو جاتی ہے۔ اور زیادہ تر لو میریجز والے بہت زیادہ پریشان ہیں اپنی شادی کو لے کے، اور جن کو تو محبت ہو گئی ہے وہ تو ایسے ہی بہت زیادہ پریشان ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ کی محبت کو آپ کے نکاح میں تبدیل کر دے۔ بس جس سے آپ محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو محرم بنا دے۔ تو جی دیکھیں، اللہ تعالیٰ مشکل وقت سب پہ لاتے ہیں، کسی کی زندگی بھی آسان نہیں ہوتی ہے، ہر کسی کی زندگی میں اونچ نیچ لگی رہتی ہے، دکھ سکھ ہر کسی کی زندگی میں آتے رہتے ہیں۔ زندگی کبھی بھی نارمل نہیں ہوتی، یعنی کہ زندگی کبھی بھی ایک راستے پہ نہیں چلتی، زندگی کبھی بھی خوشی کے راستے پہ نہیں چلتی کہ آپ کی لائف بہت ہی زیادہ پرسکون ہے اور آپ بہت زیادہ خوشی کے راستے پہ چل رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کی زندگی میں اونچ نیچ آتی ہے، خوشی غمی آپ کی زندگی کے ساتھ لگی رہتی ہے، آپ اس میں سے گزرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں دکھ ہیں تو انشاءاللہ سکھ بھی آئے گا۔ آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ اگر دیکھیں ایک دن ہے نا تو اس میں اگر رات آتی ہے تو رات کے بعد صبح بھی تو آتی ہے نا، اندھیرے کے بعد اجالا بھی تو آتا ہے نا۔ تو پریشان نہ ہوا کرو، یہ کٹن وقت تو بس وقت ہی ہے، آزمائش اب اللہ نے دی ہے تو اس سے نکالے گا بھی وہی۔ تم بس اس پر یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اتنا خوش رکھے گا، مطلب آپ سوچ بھی نہیں سکو گے، لیکن بس صبر کرو، یقین رکھو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ۔ اور میرے پیارے پیارے بہن بھائیوں، دیکھو آپ لوگ پریشان ہوتے ہو شادی کو لے کے، تو اگر میں آپ کو اپنی بات بتاؤں تو ہر انسان شادی کو لے کے پریشان ہوتا ہے۔ میں بھی بہت زیادہ پریشان تھی کہ کیا میری ڈاکٹر صاحب سے شادی ہوگی کہ نہیں۔ اور میری ایک پیاری بہن مجھے کامنٹ انہوں نے مجھے کیا تھا کہ آپ کے ہسبینڈ کیا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہم جو ہے سعودی عربیہ میں ہوتے ہیں، اور ہم دو ہی ہیں، میں اور میرے ہسبینڈ ہوتے ہیں یہاں پہ سعودیہ میں، اور میرے ہسبینڈ یہاں پہ MBBS ڈاکٹر ہے ماشاء اللہ سے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ میری ایک بہن نے مجھے کہا تھا کہ آپ اپنی شادی کا البم وغیرہ شیئر کریں، تو میری پیاری بہن، میں اپنی شادی کا البم جو ہے وہ پاکستان چھوڑ کے آئی ہوں، میری ماما کی طرف پڑا ہوا ہے وہ البم جو ہے۔ تو اب جب میں پاکستان جاؤں گی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ البم اپنا فلی شیئر کروں گی، لیکن میری شادی کی کچھ پکچرز ہیں جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ضرور، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ کوئی بھی ویڈیو آ سکتی ہے، آنے والی کسی بھی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی شادی کی کچھ چند ایک ویڈیوز، چند ایک لمحے آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، ٹھیک ہے جی۔ تو آج جو ٹاپک پہ میں بات کروں گی وہ بہت ہی زیادہ، مطلب میں نے کافی سوچا اس بارے میں، اور کافی یعنی کہ میں پریشان بھی ہوئی، اور میں نے اپنے ہسبینڈ کو بھی بتایا کہ دیکھو مطلب جن کی محبتیں مل جاتی ہیں وہ تو میں کہتی ہوں جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے، لیکن جن کو ان کی محبت نہیں مل پاتی اور وہ اپنی زندگی کے ساتھ سمجھوتا کر جاتے ہیں، ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی۔ جب میں اپنے ہسبینڈ سے بات کر رہی تھی تو مجھے بہت
दुख हो रहा था उन बहन भाइयों पे जो शादी को लेके बहुत परेशान है। प्लीज़ आप लोग परेशान ना हो, मैं आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा दुआ करूँगी, इतनी ज़्यादा दुआ करूँगी, और यकीन मानिए मैं दुआ करती भी हूँ। मैं उन सब बहन भाइयों के लिए दुआ करती हूँ जो शादी को लेके परेशान है, जो औलाद को लेके परेशान है। मैं अपने सब बहन भाइयों के लिए दुआ करती हूँ। परेशान ना हुआ करो, अल्लाह ताला सब बेहतर करेंगे। तहज्जुद पढ़ो, ठीक है? तहज्जुद पढ़ो, तहज्जुद में अपनी दुआ करो, ठीक है? अपनी चाहत का इज़हार अपने अल्लाह से करो, ठीक है? अपनी मोहब्बत मांगो, ठीक है? अपनी मोहब्बत का इज़हार अपने अल्लाह के सामने करो, अल्लाह ताला के सामने रो, अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाओ। अल्लाह ताला अपने बंदे को बेहतर जानता है। अल्लाह ताला बेहतर आप लोगों का मतलब बेहतर मुसन्निफ़ है अल्लाह ताला। आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ आप लोग परेशान ना हुआ करो। ज़िंदगी में दुख सुख लगे हुए हैं, ऊंच नीच लगी हुई है। अल्लाह ताला की आजमाइश हर बंदे पे आती है, ठीक है? और अल्लाह ताला की सबसे ज़्यादा कठिन आजमाइश जो है वो अपने प्यारे बंदों पर आती है। सब्र करो, यकीन रखो अल्लाह ताला की ज़ात पे, अल्लाह ताला सब बेहतर करेंगे। इन बेशुमार आवाज़ों में से उससे तुम्हारी आवाज़ भाग गई है, बस इसलिए वो चाहता है कि राब्ता थोड़ी देर और कायम रहे। तो फिर देरी की फ़िक्र क्यों करते हो? मेरी बात सुनो मेरे बहन भाइयों, आप लोग जब दुआ करते हो तो आप लोगों के दिल में यकीनन ये ख्याल ज़रूर आता है कि मैं कब से दुआ कर रही हूँ या कर रहा हूँ और मेरी दुआ क्यों नहीं कबूल हो रही। तो ये भी तो सोचो ना कि क्या पता आप लोगों का मांगना अल्लाह ताला को पसंद आ गया हो और अल्लाह ताला चाहते हो कि ये बंदा मुझसे मांगता जाए। और जब आप ये सोचो कि जब आप मांगते हो तो अल्लाह ताला को कितना अच्छा लगता होगा कि उसका प्यारा बंदा किसी से भी नहीं मांग रहा, किसी के सामने नहीं रो रहा, वो अपने अल्लाह के सामने रो रहा है, अपने अल्लाह के सामने हाजिर होता है, अपने अल्लाह से मांगता है। तो अल्लाह ताला को शायद आप लोगों का मांगना पसंद आ गया हो, शायद इस वजह से देर हो रही है। ये सोचो, ये सोच के मुतमईन हो जाओ और अल्लाह पर यकीन रखो कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा आपकी ज़िंदगी में जब सब उलझने, जब सब परेशानियां, जब सब कठिन वक्त, सब बुरे हादसात आप लोगों की ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएंगे और आप लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुशियों वाली हो जाएगी। और मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको इतनी ज़्यादा खुशियाँ नसीब अता फ़रमाए, इतनी ज़्यादा खुशियाँ नसीब अता फ़रमाए कि आप लोग संभालना चाहो भी, वो खुशियाँ समेटना चाहो भी तो आप लोग ना समेट पाओ। अल्लाह ताला आप सबको इतनी ज़्यादा खुशियाँ नसीब अता फ़रमाए कि आप लोग पिछले अपने ज़िंदगी में हुए वे सारे हादसात सब गम भूल जाओ, ठीक है मेरे बहन भाइयों? जब आप अल्लाह पर यकीन रखते हो ना तो मैं कहती हूँ सब बेहतर हो जाता है। यकीन वो चीज़ है ना, देखो हम एक बंदे पे भरोसा कर जाते हैं, हम एक बंदे पे यकीन कर जाते हैं कि ये तो बस जी बस ये बहुत ये है वो है वो, तो बंदा तो मैं कहती हूँ कुछ नहीं दे सकता किसी को। मैं इस बात पे बहुत मैं मेंटल हो जाती हूँ इस बात पे पता नहीं क्यों मेरा खून खोलते इस बात पे कि एक इंसान किसी को कुछ भी नहीं दे सकता। मैं कहती हूँ आजकल सारे एक दूसरे को टेंशन देने के लिए पैदा हुए हैं, खासतौर पर रिलेटिव्स, बस वो किसी को खुश नहीं देख सकते, ये बात है। तो जब हम अपने अल्लाह से मांगते हैं, चाहे वो हम फ़र्ज़ नमाज में मांगें, चाहे वो हम कुरान पाक की तिलावत करने के बाद दुआ करें तब मांगें, चाहे हम तहज्जुद की नमाज़ में मांगें, और तहज्जुद की नमाज़ तो बहुत ही ज़्यादा अफजल है, ठीक है? फ़र्ज़ नमाज की तो क्या ही बात है, वो तो हम पे लाजिम है, लेकिन तहज्जुद तो अल्लाह ताला की लाडली इबादत है। तो जो तहज्जुद गुज़ार है तो वो अल्लाह ताला का कितना लाडला होगा, हैं? कितना लाडला होगा। जब तुम यकीन का दावा करने लगते हो तब वो तुम्हारा यकीन आजमाता है उन चीज़ों के ज़रिए जिनके बगैर रहने का तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इस टूटे हुए दिल पर गम ना करो, क्योंकि जिसने इसे बनाया है वो इस दिल को मोड़ भी सकता है और फिर से जोड़ भी सकता है। आप ये मत सोचो कि आप खफा हो, आप इस चीज़ को लेके खफा हो, आप परेशान ना हो, आप अल्लाह ताला पे सब कुछ छोड़ दो, अपना अपना सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दो। अल्लाह ताला से कहो कि मैं तो बेबस हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती या कर सकता, आप बेहतर हैं, आपने मुझे इस दुनिया में भेजा है। तो अल्लाह ताला ने, आप कहती हैं ना जोड़े आसमानों पर बनते हैं, तो समझ लें आपका बना हुआ जोड़ा वो किसी भी वक्त किसी भी टाइम में आपसे मिल जाएगा। चाहे आप जिसको पसंद करते हैं वही आपका नसीब हो इंशाल्लाह, और वही होगा आपका नसीब। देखिए ये पसंद बहुत ही प्यारी चीज़ है, बहुत ज़्यादा प्यारी चीज़ है। अगर मैं आपको बताऊं बहुत प्यारी चीज़ है, जिसको हम पसंद करते हैं, जिससे हम मोहब्बत करते हैं, जिससे हम प्यार करते हैं,
اور آپ کو ایک بات بتاؤں، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، جس سے ہم پیار کرتے ہیں نا، ہم چاہتے ہیں بس اسی سے ہماری شادی ہو جائے، ہم اس کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے، بہت اچھی زندگی گزرے گی. یہ ایک چاہت، یہ جو چیز ہوتی ہے نا دل میں، یہ بہت اچھی فیلنگ، بہت اچھا احساس ہوتا ہے دل میں. تو پریشان نہ ہو، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ تقدیر اور قسمت، اگر آپ کی قسمت میں نہیں لکھی ہوئی نا آپ کی محبت، تو تہجد پڑھو. وہ آپ کی تقدیر، وہ آپ کی قسمت، آپ کے نصیب میں لکھ دے گا آپ کی محبت. اتنا یقین رکھ لو اپنے اللہ پر، وہ سب کچھ بدلنے والا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا. وسیلے وہاں سے نہیں بن سکے جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو یقین رکھو کہ وسیلے وہاں سے بنیں گے جہاں سے کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا. وہ تمہارے حالات سے ناواقف نہیں ہے. وہ جانتا ہے کون سا دکھ تم نے آنسوؤں میں بہا دیا اور کون سے دکھ کو خود میں ضبط کر لیا. اس نے دیکھا ہے تمہارے دل کا ہزاروں ٹکڑوں میں ٹوٹ کر بکھر جانا. وہ بھولا نہیں ہے تمہارے اذیت ناک طویل سجدوں کی کیفیت کو. اس کے سامنے تو پتے کی بھی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ ہل جائے، تو پھر تمہارے ہاتھوں کا اس کے روبرو اس کے سامنے اٹھنا کیسے بے وجہ ہو سکتا ہے. دیکھیں، اگر آپ تہجد تک چلے گئے ہو اور آپ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگتے ہو، تو پھر تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. اور تہجد تو سمجھ لیں، تہجد جب پڑھ لو نا، تو تہجد پھر جو آپ کو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ چیز ناممکن ہے، یا آپ خود سمجھتے ہو کہ یہ بات ناممکن ہے یا یہ چیز نہیں ہو سکتی، تہجد پڑھو گے وہی چیز ممکن ہو جائے گی. اس بات پہ میرا بہت زیادہ یقین ہے، کیونکہ اگر میں آپ کو اپنی بات بتاؤں تو مجھے بھی اپنی شادی ایسے لگتی تھی کہ شاید میری شادی بہت ناممکن ہے، میری شادی نہیں ہو سکتی، تو ممکن ہی نہیں ہے. اور دیکھو، میں تہجد پڑھتی تھی اور میں اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت مانگتی تھی. میں نے کسی کے سامنے یہ بات نہیں رکھی کہ میں ایسے محبت کرتی ہوں، مجھے یہ دلا دو، یہ کبھی بھی نہیں. میں نے ایسا کبھی بھی نہیں کیا. میں کبھی بھی ایک بندے کے آگے کمزور نہیں پڑی. میں بالکل بھی بندوں کے آگے کمزور نہیں پڑی، بلکہ میں نے تہجد میں مانگی اپنی محبت. میں روئی بھی، میں جو ہے گڑ گڑائی بھی، میں بہت پریشان بھی ہوتی تھی. مجھے ایسا لگتا تھا شاید مجھے میری محبت نہیں ملے گی. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، میں تہجد پڑھتی کی، ٹھیک ہے، میں دعا کرتی گئی، تو ویسے ویسے میرے لیے آسانیاں پیدا ہوتی گئی، اور ایک دم سے میری شادی کی ڈیٹ فکس ہوئی اور میری ڈاکٹر صاحب سے شادی ہو گئی. کتنی پیاری بات ہے نا یہ. انشاءاللہ آپ سب کی بھی اسی طریقے سے ہوگی، آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو دیکھ لیں جی، تو جان لو تہجد رب سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے. ٹھیک ہے، تہجد میں اتنی طاقت ہے. ٹھیک ہے، یہ بات جان لو آپ لوگ. اللہ پر یقین کرنے سے تو وہ بھی مل جاتا ہے جو آپ نے کبھی مانگا ہی نہیں. تو یقین رکھو اس پر، وہ بھی مل جائے گا جو آپ کب سے مانگ رہے ہو. لوگوں پر بھی تو اندھا بھروسہ کر لیتے ہو نا، پھر اس رب پر بھروسہ نہیں کر سکتے کیا؟ رب پہ بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ سب بہتر کریں گے. اللہ تعالیٰ سب بہتر. میں آپ لوگوں کو اس لیے یہ کہہ رہی ہوں، شاید آپ لوگوں کو کافی تسلی ملے. میں آپ لوگوں کو کیسے تسلی دوں، کیسے سمجھاؤں اس بات کو، کہ دیکھیں میں آپ لوگوں کو اس لیے سمجھا رہی ہوں کیونکہ مجھے تہجد سے حاصل ہوئی ہے نا میری محبت. تو میں اس بات کو بہت اچھے سے جانتی ہوں، سمجھتی ہوں کہ تہجد میں ہر چیز مل جاتی ہے. ہر چیز مل جاتی ہے تہجد میں. ایک تہجد کا واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ، اپنے گھر کی سٹوری میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. ٹھیک ہے، اور وہ پہلے میں اپنی ماما سے پرمیشن لوں گی، اینڈ دین میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. ٹھیک ہے، کہ وہ اگر مجھے پرمیشن دیتی ہیں یہ بات بتانے کی آپ لوگوں کے سے میں شیئر کروں ادھر یوٹیوب پہ، تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. لیکن پہلے میں اپنی ماما سے پرمیشن لے لوں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہمارے گھر کی سٹوری تھی، ہمارے گھر میں جو ہوا، وہ آپ لوگوں کو، اگر میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں تو اس سے پہلے میں اپنی ماما سے پوچھوں گی. ٹھیک ہے جی. تو دیکھیں جی، آزمائش تو انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں. صبر کرو، صبر کرنے والا اللہ کو چاہتا ہے. ہاں، اور آزمائش انہی پہ آتی ہے جو صبر کریں. صبر کرو، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ضرور آپ کی محبت سے نوازے گا. یقین رکھو اس بات کا. سمجھ میں آئی ہے؟ ضرور قبول ہوگی.
تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے، لیکن وہ بھولتا نہیں ہے کچھ بھی، ٹھیک ہے؟ اپنے اللہ سے جو کچھ مانگو دل کے درد سے مانگو، رو رو کر مانگو، تم تڑپ تڑپ کر مانگو، دن کے اجالے میں مانگو، رات کے اندھیرے میں مانگو، جب بھی مانگو۔ ہمارا اللہ کسی کو پیاسا نہیں رکھتا، مگر وہ سچی پیاس کا ثبوت ضرور مانگتا ہے، ٹھیک ہے؟ نیت صاف رکھو، دل صاف رکھو اپنا، ٹھیک ہے؟ تہجد تو محبت کا خاص تحفہ ہوتی ہے، اتنا خاص کہ اللہ اپنے بندے سے اس پردے میں ملاقات کرتا ہے جہاں کوئی تیسری ذات موجود نہیں ہوتی۔ تہجد کے سجدوں میں مانگی گئی چاہتیں اللہ قیامت تک سلامت رکھتا ہے، بے شک جی بے شک۔ تہجد میں مانگی گئی دعائیں کبھی رد ہو جائیں، ایسا ہو سکتا ہے جی؟ تہجد میں تو ناممکن سے ناممکن کام بھی ممکن ہو جاتا ہے، پریشانی کس بات کی؟ جب آپ نے اپنی بات، اپنی چاہت، اپنی محبت تہجد میں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دی، اللہ کے سپرد کر دی، اللہ پہ چھوڑ دیا، تو بس یہ سمجھو کہ کسی بھی وقت آپ کا نصیب بن کے آپ کی محبت یا آپ اس کے گھر چلے جاؤ گے یا وہ آپ کے گھر آ جائے گی۔ یہ میں نے لڑکی لڑکوں دونوں کے لیے بولے ہیں کہ اگر لڑکی ہے تو اس کے گھر چلی جائے گی، اور اگر لڑکا ہے تو اس کے گھر آ جائے گی۔ یقین رکھو اللہ تعالیٰ پر، ٹھیک ہے جی؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے۔ اور مجھے بہت خوشی ہوئی، بہت اچھا محسوس ہوا، مجھے اتنا اچھا لگا کہ کوئی واقعی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس خونی رشتے ہی رشتے ہوتے ہیں یا کوئی اپنے ہی اپنے ہوتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ لوگوں کو نہیں جانتی اور آپ لوگ بھی مجھے نہیں جانتے، لیکن جس طرح آپ لوگ مجھے دعائیں دیتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کی دعائیں دینا، اور مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے کہ میں آپ لوگوں سے ایسی ویڈیو شیئر کرتی ہوں جس میں میں اپنے بہن بھائیوں کی پریشانی تو نہیں دور کر سکتی، میں ان کی زندگی سے مشکلات کو تو نہیں دور کر سکتی، لیکن میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا تو ضرور کر سکتی ہوں، ان کو اس بات کی تسلی تو دلا سکتی ہوں کہ تہجد پڑھو، یہ چیز کرو، تو اس سے یہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ تہجد سے تو واقعی زندگی بدل جاتی ہے نا۔ تو جی بس تہجد پڑھیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، ٹھیک ہے؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیا کریں، ٹھیک ہے جی؟ اور مجھے کمنٹ کریے گا اس ویڈیو پہ بھی، مجھے بہت اچھا لگے گا، دل سے خوشی ہوگی، اور ایسے ہی سپورٹ کرتے رہیں، مجھے بہت اچھا لگے گا جی۔ اگلی ویڈیو میں ملتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، اللہ حافظ۔